بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تین مسئلے بیان فرمائے ہیں گویا، اور تین شریعت کے بہت اہم احکام ذکر کیے ہیں. ایک تو اللہ نے اس آیت میں وضو کا طریقہ بتایا ہے، غسل کا طریقہ بتایا ہے، اور تیمم کا طریقہ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے. دراصل میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کی خدمت میں جو بیسک ابتدائی اور ضروری باتیں ہیں اسلام کی، وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو موٹی موٹی باتیں، بھئی وضو کا طریقہ کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، غسل کیسے ادا ہوتا ہے، تیمم کب کرنا ضروری ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. اور ہماری عبادت، ہماری نمازیں، ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارے بہت سارے شریعت کے احکام اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لہذا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے پاکی ناپاکی کے کچھ مسائل آ جاوے، کچھ طریقے آ جاوے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے. اس لیے کہ دیکھیے، شریعت کی نگاہ کے اندر پاکی جو ہے، پاکی وہ بہت اہم چیز ہے. اللہ نے قرآن میں مدینہ المنورہ میں ایک بستی ہے جو مسجد قباء کے پاس وہ لوگ رہتے تھے. اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے قرآن میں. وجہ کیا ہے تعریف کی؟ وہ صدقہ دینے والے تھے، وہ ذکر کرنے والے تھے، کوئی اور خیر کا کام کرنے والے تھے. نہیں، اللہ کو ان کی ایک ادا بہت پسند آئی، اور وہ ہے کہ ان کی زندگی میں پاکی صافی بہت اہم چیز تھی. وہ پاک صاف رہنے کو بہت اہمیت دیتے تھے، اتنا اہمیت دیتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کرتے ہوئے یوں فرمایا: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ ان يتطہروا واللہ یحب المطہرین. حضور سے فرمایا کہ پیارے آقا، آپ جانتے ہیں ایک مسجد ایسی ہے جس کی بنیاد جب رکھی گئی تو بہت نیک اور تقوی کے ساتھ اس مسجد کو قائم کیا گیا، مسجد قباء. اور عجیب بات یہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد اگر کوئی قائم کی گئی اس روئے زمین پر تو وہ مسجد قباء ہے. مسجد نبوی بھی اس کے بعد میں، مسجد نبوی بھی اس کے بعد میں ہے. پہلی جو مسجد قائم کی گئی وہ مسجد قباء. اصل میں کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائی اور آپ مکہ المکرمہ سے جب روانہ ہوئے تو قباء راستے میں پڑتا تھا. ابھی جہاں حضور کا مسکن، جہاں حضور کی آرامگاہ ہے، جہاں حضور رہتے تھے، ابھی وہ تھوڑا آگے تھا. اس سے پہلے حضور نے مسجد قباء کے پاس کچھ دن قیام فرمایا. اسی قیام کے دوران میں حضور نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، مسجد قباء کی. اچھا، یہاں رہنے والے کچھ لوگوں کے متعلق حضور کو یہ معلوم ہوا، اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ اتنے پاک صاف لوگ ہیں، فیہ رجال، اللہ فرماتے ہیں یہاں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں، یحبون، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، یعنی پاک صاف رہنا. اصل میں ان کی کیا خوبی تھی اس زمانے کے اندر؟ دیکھیے، آج بھی ہم کسی جگہ گھومنے چلے جاتے ہیں، یا کسی دیہات میں چلے جاتے ہیں، یا کسی گاؤں کا کوئی رہنے والا ہو، یا جماعت بالکل دیہات میں پہنچی،
وہاں پانی کا انتظام نہیں ہے. جیسے اس دور میں بھی یہی ہوتا تھا، بھائی پیشاب سے فارغ ہوئے تو طریقہ یہ ہوتا تھا ڈھیلے سے پاکی کو حاصل کرتے تھے، اور وہ طریقہ بہت عام تھا، یہ چیز پتھر سے، ڈھیلے سے. لیکن اس دور میں بھی یہ وہ لوگ تھے جو ڈھیلے کے ساتھ تو پہلے پاکی حاصل کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پانی کا بھی استعمال کرتے تھے. اللہ کو ان کی یہ ادا بہت پسند ہے کہ کتنے پاک صاف لوگ ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکی صافی کو پسند کرتے ہیں. اللہ نے بھی پھر آگے فرمایا اور اللہ کو بھی ایسے ہی لوگ پسند ہیں جو پاک صاف با وضو غسل کے ساتھ اور اچھے انداز میں رہنے والے ہوں. ایک مسلمان ناپاکی کے ساتھ کیسے چلتا پھرتا ہوگا؟ بعض مرتبہ بہت تعجب ہوتا ہے کسی سے یہ جب بات کہی جاتی ہے بھائی نماز پڑھ لو تو میں ناپاک ہوں. اگر اسی حال میں موت آ گئی آپ کی تو ناپاکی کی حالت میں، یعنی مسلمان تو ناپاک ہونا تو بہت دور کی بات، وہ تو کبھی بغیر وضو کے بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ مسلمان کی شان ہے. اسی لیے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا دو لوگ ایسے ہیں جب وہ کسی کے گھر میں ہوتے ہیں تو اللہ رحمت کے فرشتوں کو وہاں نہیں بھیجتے ہیں. رحمت کے فرشتے وہاں آتے نہیں ہیں. کون سی؟ 3 لوگوں کے بارے میں آتا ہے. ایک تو کسی گھر میں کتا ہو، بہت ٹرینڈ ہے نا ابھی کتے کا رکھنے کا، پالنے کا، ایک شوقیہ انداز کے اندر، اور اس کو ساتھ میں لے کر گھومنا اور پھرنا. لیکن یاد رکھے جس گھر میں اگر کتا گیا تو رحمت کے فرشتے وہاں آنا بند ہو جاتے. ایک بات. دوسری چیز، جس گھر کے اندر کوئی تصویر ہو، آج کل یہ چیز بھی بہت عام ہو رہی ہے، نیا مکان بنائیں گے اور خوبصورت سے پینٹنگ کہیں سے اٹھا کر لے آئیں گے کہ یہ فلانے کی ہے، یہ فلانے صاحب کی ہے، یہ فلانے ایم محفوظ ہیں اور یہ ہے، اور انہوں نے اس پینٹنگ کو بہت خوبصورت انداز میں بنایا ہے اور اس کی تو مارکیٹ کے اندر بہت ویلیو ہے اور بہت قیمتی ہے، اور ہم نے اس کو اپنے گھر کے اندر جگہ دی ہے. ہاں اگر تصویر گھر میں لگائی ہے، وہ پیڑ پودے درخت یعنی جس کو کہتے ہیں قدرتی منظر جو ہوتے اس کی تو کوئی حرج کی بات نہیں. جاندار کی تصویر اگر لگائی تو یاد رکھے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. 2 بات ہو گئی. اور تیسری، اگر کسی گھر کے اندر جنوبی جس پر غسل واجب ہو چکا ہے، ناپاک ہے اگر کوئی شخص، اور وہ پورے دن بھر بس گھر میں پھر رہا ہے، رحمت کے فرشتے ایسے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے. اندازہ لگائیے، یعنی ایک ناپاک آدمی گھر میں جب ہوتا ہے تو اللہ رحمت کے فرشتوں کو روک دیتے ہیں. اس لیے اس کی خاص ہمیں فکر کرنی چاہیے. دیکھیے اتنی گنجائش ہے شریعت کی طرف سے، اس لیے اللہ نے ہماری نماز کے اوقات کو بھی ایسا رکھا ہے کہ اگر رات میں بیوی کے ساتھ صحبت کی اور غسل واجب ہوا اور سستی کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے غسل، تو یہ فجر کی نماز سے پہلے تو یہ پکا کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نماز میں حاضر ہونا ہے. اس سے بھی اگر لیٹ ہو گیا اور اس سے بھی اب تاخیر کر رہا ہے اور ایسے ہی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گھوم رہا ہے، ایسے ہی نکل گیا ہے، تو پھر یہ شخص پورے گھر کی رحمت کے رکنے کا سبب بن جائے گا. تو پاکی کی اتنی اہمیت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے پاس سے گزرے. حضور نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر والوں کو. اور فرمایا جانتے ہو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ ایک تو چغل خوری غیبت کی برائی کے اندر مبتلا تھا، اس وجہ سے ایک کو عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے شخص کو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا. پیشاب کے چھینٹے اس سے احتیاط نہیں کرتا تھا. جیسے ہے نا آج کل کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، ایسے کموڑ اور ایسی چیزیں بنانا جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر ہی پیشاب ہو. اتنی ٹائٹ جینس پتلون پہنی ہے کہ اب وہ بیٹھ کر پیشاب کرنا ہی اس سے نہیں ہو پا رہا ہے. اب کھڑے ہو کر کریں گے تو خود بھی ناپاک ہوں گے، چھینٹے قطرے اور پھر ناپاکی کی حالت میں رہیں گے. اور ایسے شخص کے بارے میں حضور قبر کے حال کو دیکھ کر بیان فرما رہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کی وجہ یہ ہے کہ ناپاک قطرے پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے.
اس لیے ایک مسلمان کو تو کتنا محتاط ہونا چاہیے پاکی صافی کے مسائل کے اوپر. اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان کہ پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. پاک صاف جو رہنا ہے وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. جو کوئی بندہ پاک صاف رہتا ہے وہ بندہ اللہ کو پسند آتا ہے, فرشتے اس کے قریب ہوتے, رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہے, اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں. صرف پاک رہنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اتنے سارے وعدے فرمائے ہیں. اس لیے ایک حدیث کے اندر حضور نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور. جنت کی چابی نماز ہے. جنت کی چابی اللہ نے نماز کو رکھی ہے اور نماز کی چابی پاک صاف رہنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بندہ ناپاکی کی حالت میں ہے, بغیر وضو کی حالت میں ہے, تو ایسی شکل میں ایسی صورت کے اندر وہ کہاں نماز پڑھنے کے لائق ہے؟ جب اس کا پہلا لاک اور پہلا تالا نہیں کھلا ہے پاکی والا نماز کے لیے, تو جنت والا تالا جو نماز سے کھلنا چاہیے وہ کہاں سے پھر اس کے لیے کھلے گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاک صاف رہنا یہ اللہ کو پسند ہے, فرشتوں کو پسند ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بہت تعریف فرمائی ہے. 3 آداب اور 3 چیزیں ذکر کرنی ہے. سب سے پہلا غسل, کہ انسان جو غسل ادا کرتا ہے تو اس کو غسل کیسے ادا کرنا چاہیے, غسل انسان کے اوپر فرض کب ہوتا ہے. دیکھیے غسل جو ہے بعض مرتبہ فرض ہوتا ہے, بعض مرتبہ سنت ہوتا ہے, بعض مرتبہ مستحب ہوتا ہے, اور بعض مرتبہ واجب ہوتا ہے. یہ غسل کی الگ الگ قسمیں ہیں. سنت کا مطلب کرو تو اچھا ہے, ثواب ملے گا, حضور کرتے تھے. مستحب کا مطلب بہتر ہے, واجب کا مطلب ضروری ہے, فرض کا مطلب ضروری بھی ہے, نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور الٹا عذاب ہوگا. وہ کون کون سی جگہ ہے؟ سب سے پہلے میں فرض وضو, جن جن جگہوں کے اوپر غسل کرنا فرض ہے, سب سے پہلے میں وہ جگہ بتا دوں جہاں پر غسل کرنا فرض ہے. 5 جگہیں ہیں جہاں پر انسان پر غسل فرض ہوتا ہے اور اس کے لیے کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد میں غسل کا طریقہ بیان کرتا ہوں. کون سی ہے 5 جگہ؟ سب سے پہلے تو عورت حیض سے پاک ہو گئی, اور دوسری جگہ نفاس سے پاک ہو گئی. جیسے عورتوں کی عام طور پر عادت ہوتی ہے نا, کسی کی 5 دن 6 دن 7 دن اتنے دنوں کے اندر ان کا حیض جو ہر مہینے ماسک آتا ہے وہ بند ہوتا ہے. جیسے ہی بند ہوا اس کے اوپر فوراً غسل کرنا اب فرض ہے. اب وہ لیٹ نہیں کر سکتی. بعض مرتبہ بہت ساری عورتیں سستی کی وجہ سے, جیسے مثال کے طور پر اب مغرب کے وقت خون بند ہوا ہے یا عشاء کی نماز کے بعد خون بند ہوا ہے, تو اب اس کے ذمہ عشاء کی نماز فرض ہو گئی, اب نہیں پڑھے گی تو گنہگار ہوگی. اب وہ یوں کہے کہ کل دوپہر میں کروں گی, تو 2 نمازیں چھوڑنے کا بہت بڑا گناہ اس کے اوپر لازم آئے گا. عشاء کی نماز اور فجر کی نماز, کیونکہ وہ پاک ہو چکی ہے, خون بند ہو چکا ہے, اب اس کو فوراً غسل کرنا ضروری ہے. دوسرا ہے نفاس. بچے کی جب ڈیلیوری ہوتی ہے, ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں, اور وہ خون جیسے ہی بند ہوا عورت فوراً غسل کرے اور نماز پڑھے. ہم یہ سمجھتے ہیں 40 دن تک عورت نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے مسئلہ. یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیجئے. ہم یہ سمجھتے ہیں 40 دن جاپے میں ہے, سواوڑ میں ہے, تو ابھی اس کے اوپر نہ نماز فرض ہے نہ اس کے اوپر روزے فرض ہے. نہیں, جب تک خون آ رہا ہے وہاں تک نہ روزہ فرض ہے نہ نماز فرض ہے. جیسے ہی وہ خون سے پاک ہو گئی اب اس کے اوپر نماز بھی فرض ہے, اب روزہ بھی رکھنا اس کو پڑے گا. اس بات کو ذہن میں رکھے. خاص طور پر عورتیں یہ سمجھتے ہیں ہم تو 40 دن تک کچھ ہی نہیں. اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیں, یہ تو ہم نے بنا لیا ہے کہ 40 دن تک عورت کو رکھنا, اور اس کے بعد اگر وہ کمزور ہے تو 40 دن نہیں 80 دن اس کو سلا کر رکھے, اور اگر کوئی کمزوری نہیں ہے تو وہ دوسرے دن سے ہی اپنے کام کاج میں لگ سکتی. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے. یہ جاپا وغیرہ یہ تمام سواوڑ وغیرہ چیز شریعت میں ہے ہی نہیں. دراصل عورت کے آرام کا خیال ہے, بس بات دراصل یہ. تو 2 موقع میں نے ذکر کر دیے, جیسے ہی حیض بند ہوا غسل, جیسے کہ نفاس بند ہوا یہ غسل. تیسرا موقع جب بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے, ایسے موقع پر غسل فرض ہوگا. اب اس میں 3 باتیں ہیں, بہت اچھی طریقے پر سمجھنا. بہت سارے مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں بیوی کے ساتھ صحبت ہوئی
اور منی نکل گئی اس کے بعد ہی غسل فرض ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ مرد کا شرمگاہ کا اگلا حصہ وہ صرف بیوی کی شرمگاہ میں داخل ہو گیا، یا بیوی کی شرمگاہ اور مرد کی شرمگاہ آپس میں مل گئی، اس ملنے کے اوپر، اندر داخل ہونے کے اوپر اور منی کے نکلنے کے اوپر، یہ تینوں موقع پر غسل کرنا ضروری ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے احباب یہ سمجھ جا کہ منی نہیں نکلی ہے اور احتلام نہیں ہوا ہے، انزال نہیں ہوا ہے، ابھی فارغ نہیں ہوئے تو ہم پر ابھی غسل فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ہے، یہ تین باتوں میں سے اگر ایک بات ہو گئی، منی نکل گئی تو ہے ہی فرض۔ التقاء ختانین ہو گیا، یعنی دونوں کی شرمگاہ ایک دوسرے سے ٹچ کر گئی، یا شوہر نے اپنی شرمگاہ کا اگلا حصہ داخل کر دیا، تو ان تینوں صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، خواب کے اندر احتلام ہو گیا، نیند میں سو رہا تھا اور احتلام ہو گیا، تو ایسی شکل کے اندر بھی اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو خواب یاد ہو یا نہ ہو۔ بہت ساری مرتبہ نیند سے اٹھے اور انسان اپنی شرمگاہ کے اطراف کے اندر، حصے کے اندر کوئی ناپاکی، کوئی قطرے دیکھ رہا ہے، اس کو غسل کرنا ہی پڑے گا، کوئی بھی شکل ہو اس کو غسل کرنا ہی پڑے گا۔ نہ خواب یاد ہونے کی ضرورت ہے، نہ بہت زیادہ حصہ خراب ہونے کی ضرورت ہے، بس چکناہٹ نظر آئی، اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ یہ چار موقع، اور پانچواں موقع شہوت کے ساتھ جاگتے ہوئے منی نکل گئی۔ یہ پانچ جگہوں کے اوپر انسان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے اور اس کو کرنا ضروری ہے۔ یہ پانچ موقع ہو گئے۔ چار جگہوں پر غسل کرنا سنت ہے، جمعہ کے دن، دونوں عید کے دن، عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے حضور نے فرمایا تھا، اور ایک موقع ہے احرام کے لیے، جب انسان عمرہ حج کا جب احرام پہنتا ہے اس سے پہلے غسل کرنا۔ یہ چار موقعوں پر غسل کرنا سنت ہے، یعنی کرے تو اچھا ہے، بہتر ہے، ثواب ملے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا۔ یہ چار سنت موقع ہو گئے۔ ایک موقع کے اوپر غسل کروانا یہ واجب ہے۔ وہ کون سا موقع ہے؟ انتقال ہو گیا کسی شخص کا، اب اس موقع پر اس کو غسل دینا یہ واجب ہے، میت کو غسل دینا یہ واجب ہے۔ بغیر غسل کے اگر کسی کو دفن کر دیا تو گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ابھی ایک بیماری چلی تھی، اس موقع پر بھی اللہ جزائے خیر دے، بہت سارے ہمارے غسال حضرات کو جو غسل دینے والے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس دور میں بھی انہوں نے کہا ہم غسل دیں گے میت کو، اور دیا الحمدللہ۔ لوگ قریب جانے میں کتراتے تھے، لیکن اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو کہ انہوں نے اس موقع پر بھی میت کو، کیونکہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے میت کے لیے اس کو غسل دینا، اس موقع پر غسل دینا فرض ہے۔ اور ایک موقع پر غسل کرنا یہ مستحب ہے، اور وہ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ غسل کر لے۔ یہ چار موقع میں نے ذکر کر دیے۔ اب غسل کا طریقہ سن لیجئے کہ غسل کس کو کہتے ہیں۔ غسل میں تین چیزیں فرض ہے، غسل کے اندر تین چیزیں فرض ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کلی کرنا، پانی لیا اور منہ کے اندر ڈالا، اور اگر ہمارا روزہ نہیں ہے تو اندر تک لے جا کر خوب رگڑ کر پانی کو باہر نکالنا، اس کو کہتے ہیں کلی گرگرا۔ منہ میں لیا پانی اور اس کے بعد اس کو باہر نکالنا، کلی کرنا۔ دوسری چیز ہے ناک کے اندر پانی پہنچانا، یہ ہڈی جو ہے نرم ہڈی، اس ہڈی تک پانی کو اندر تک پہنچانا، یہ دوسری چیز ہے جو غسل کے اندر فرض ہے۔ اور تیسری چیز پورے بدن کے اوپر پانی بہانا، بال ہے، ظاہری اعضاء جو نظر آ رہے ہیں، انگوٹھی پہنی ہے تو اس کو حرکت دے دی جاوے، داڑھی وغیرہ کے اندر اچھی طریقے سے پانی پہنچا دیا جاوے، بہت سارے اعضاء جیسے یوں چپکے رہتے اس کو کھول کر اندر تک پانی پہنچا دیا جاوے، پیر کی انگلیاں بعض مرتبہ چپکی ہوئی ہوتی ہے اس کو برابر رگڑ کر اندر تک پانی پہنچانا۔ خلاصہ یہ ہے پورے بدن پر ایسا پانی بہانا کہ کوئی بھی اعضاء، کوئی بھی عضو، کوئی بھی ذرا بھی حصہ سوکھا نہ رہ جاوے۔ یہ تین چیزیں آپ نے کر لی، آپ کا غسل ادا ہو گیا۔ لیکن مستحب، بہتر، افضل، سنت طریقہ یہ ہے کہ کس طریقے پر ہم غسل کریں۔ طریقہ پورا مکمل میں بتا دیتا ہوں۔ یہ تو فرض چیز ہے، اتنی آپ نے کر لی تو آپ کا غسل ادا ہو جائے گا، لیکن طریقہ جب غسل کرنا شروع کرے تو کون سا طریقہ اختیار کرے۔
سب سے پہلے تو غسل کی نیت کرے کہ اللہ میں یہ غسل ادا کر رہا ہوں. اس کے بعد بسم اللہ پڑھے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک، یعنی یہ جو پہنچے نظر آ رہے ہیں، دونوں ہاتھوں کو دھوئے. اور اس کے بعد شرمگاہ کو دھوئے، آگے اور پیچھے دونوں حصہ جو ہے اس کو دھوئے صابن سے، پانی وغیرہ سے اچھے طریقے پر صاف کرے. اس کے بعد مکمل پورا وضو کرے، پورا مکمل وضو کرے. پھر اس کے بعد پانی ڈالنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ داہنے کندھے کے اوپر پہلے پانی ڈالے، یعنی سیدھے کندھے کے اوپر پہلے 3 مرتبہ پانی ڈالے. یہاں سب سے پہلے پانی جو ڈالے وہ سیدھے کندھے کے اوپر، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الٹے کندھے کے اوپر پانی ڈالے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سر کے اوپر پانی ڈالے. یہ سنت اور یہ بہتر اور یہ غسل کا مکمل طریقہ ہوا. پھر اس کے بعد ہر عضو کو برابر رگڑ کر دھوئے، مل کر دھوئے. پھر اس کے بعد ایک چیز کا خاص خیال کرنا ہے، جب ہم غسل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہمارا رخ، ہمارا چہرہ وہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. قبلے کی طرف ہمارا چہرہ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح پیشاب پاخانہ کرتے ہیں بس وہی انداز ہونا چاہیے، نہ قبلے کی طرف رخ ہو نہ پیٹھ ہو. اس کا خاص خیال کر لے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی طرف چہرہ اور پیٹھ ہوگی، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن غسل کرتے ہوئے بدن پر کپڑا نہیں ہے، ایسی شکل کے اندر چہرہ ہمارا قبلے کی طرف نہ ہو. اسی طریقے سے پانی ضرورت سے زیادہ نہ بہاوے. بھئی میرے گھر میں تو بورنگ ہے اور سرکاری پانی بہت آتا ہے، 5000 لیٹر کی ٹانکی بھری لیے تو میں تو کھڑا ہو جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی میں اسراف مت کرو، حتیٰ کہ یہاں تک بات ملتی ہے سمندر کے کنارے پر بھی بیٹھ کر دھو رہے ہو تو وہاں بھی پانی کی فضول خرچی سے منع فرمایا. پوچھو گی اس کے بارے میں. اور پھر ایک چیز یہ ہے کہ تنہائی کے اندر غسل کرے. جیسے پہلے حمام وغیرہ ہوتے تھے، کئی لوگ ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے، اس سے منع فرمایا گیا ہے. تو یہ مکمل طریقہ ہے، اس طریقے کے ساتھ ہم غسل ادا کریں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو. یعنی فرض جب تمہارے اوپر ہو چکا ہے غسل، واجب جب غسل ہو گیا ہے تو یہ 3 چیزیں کرنا تمہارے لیے لازم ہے اور ان 3 چیزوں کے اوپر غسل کرنا ضروری ہے. تو سب سے پہلی بات میں نے غسل کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے. اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے کہ اگر پاک تو ہیں ہم لیکن بغیر وضو ہے. دونوں چیز میں فرق ہے. پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ناپاکی نہیں ہے، بڑی ناپاکی جس کو کہتے ہیں، یعنی ایسا بڑی ناپاکی کہتے ہیں کہ انسان ناپاکی کی حالت میں ہو، مسجد میں جانے کے لائق نہ ہو، قرآن اٹھانے کے لائق نہ ہو، اللہ کا نام زبان سے لینے کے لائق نہ ہو، جس کو بڑی ناپاکی کہتے ہیں. جو منی وغیرہ نکلی ہے، حیض نفاس وغیرہ سے فارغ ہوئی ہو تو یہ بڑی ناپاکی. وہ نہیں ہے مسئلہ. پاک تو ہے، صرف وضو کے ساتھ نہیں ہے، بغیر وضو کے ہیں. تو اب ایسے شخص کو اگر وضو کرنا ہے تو کس طریقے پر کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قرآن مجید میں ہے وضو کا پورا طریقہ. وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہے. اچھے طریقے پر ذہن میں رکھیں، وضو میں 4 چیزیں فرض ہے. یہ کریں گے تو ہمارا وضو ادا ہوگا، یہ نہیں کریں گے تو وضو ادا نہیں ہوگا. کون سی 4 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ پورا چہرہ جو ہے مکمل دھونا، یعنی جو سامنے پورا نظر آ رہا ہے، پورا چہرہ جتنا بھی سامنے نظر آ رہا ہے، صرف اتنا نہیں، پورا مکمل. یعنی چہرہ جو شروع ہوتا ہے یہاں سے، یہ پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہو رہے وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ تھوڑی جو نظر آ رہی ہے یہاں تک یہ چہرے کی مقدار ہے لمبائی میں. اور دونوں سمت میں کان کی یہ جو لو نظر آ رہی ہے یہاں سے لے کر اس جگہ پر یہ پورا گولائی کے اندر چہرہ، اس کو برابر صاف کر کے دھونا ہے. یہ پہلا فرض ادا ہوا. دوسرا فرض وضو کے اندر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے. یعنی کوہنیاں دھونے کے اندر آ جاوے. بعض مرتبہ ہم کیسے دھوتے، اس کو لیا یا نل کے نیچے یوں ہاتھ رکھ دیا، اب یہ یہاں تک پانی آ گیا، یہاں تک پانی آ گیا. بعض مرتبہ اس کے اندر یا اس کے پیچھے کی جانب پانی نہیں پہنچتا ہے. دھونے کا طریقہ اگر لے رہے ہیں جیسے خاص طور پر حوض میں سے، تو حوض میں سے پانی لینے کا طریقہ یوں نہیں ہونا چاہیے. یوں پانی لیں گے تو سیدھا پانی یہاں تک اترے گا،
تو اخیر تک یہ پورا پانی پہنچ جائے گا. نل کے نیچے بھی اگر بیٹھے تو پانی لے کر اس کو یوں پہنچائے. بعض مرتبہ یوں کر لیتے ہیں, یوں نہیں کرنا ہے, اس کو اچھے طریقے پر پورا پانی یعنی کوہنی دھونے میں آنی چاہیے. یہ دوسرا فرض ہو گیا. تیسرا فرض مسح کرنا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا اگر مسح کر لیا تو فرض ادا ہو جائے گا. چوتھائی سر کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے پانی لیا اور صرف یہ سر پر اتنا رکھ دیا ہاتھ, یا سر کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرو اور چوتھائی حصہ آپ نے ادا کر دیا, پانی پہنچا دیا, مسح کر لیا, آپ کا تیسرا فرض ادا ہو گیا. لیکن اس کی عادت نہیں بنانی ہے. طریقہ وہی ہے جو سنت ہے. مسح کرنے میں حضور کا جو طریقہ ہے اسی کو اختیار کرنا ہے, یعنی سنت طریقے کے مطابق پانی لینا ہے, پیشانی سے شروع کرنا ہے, پیچھے تک لے جانا ہے, پھر اس کو یہاں سے واپس لانا ہے, پھر کان کے اندر تک لے جانا ہے, پھر کان کی لو کے اوپر اور گردن کو بھی. ایک شخص ایک مرتبہ اس طریقے پر وضو کر رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے شہر میں تو پاگل خانے نہیں ہوں گے, بھئی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں آپ کو برابر دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو گردن کا جو مسا ہے, یعنی انسان جب یہاں پر پانی ہاتھ یوں پھراتا ہے گردن کے اوپر, یہاں سے ایک رگ جاتی ہے جو پورے جسم کو سپلائی کرتی ہے خون. جب اس رگ کو بار بار تر رکھا جائے گا, گیلا رکھا جائے گا, تو انسانی دماغی بیماری سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. یہ میرے نبی کی سنت. تیسری چیز ہو گئی. اور چوتھی چیز, دونوں پیر ٹخنوں سمیت, یعنی جو ابری ہوئی ہڈی دکھ رہی ہے اس کے ساتھ میں دھونا ہے پورے کے پورے مکمل. یہ 4 چیزیں آپ نے ادا کر لی, انشاءاللہ آپ کا وضو جو ہے فرض وہ ادا ہو جائے گا. باقی آئندہ ذکر کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.